السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بہت سارے مسئلے ہیں، انشاءاللہ آج کچھ مسئلوں کا ذکر ہوگا، کچھ مسئلوں کا ذکر کل ہوگا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اے نبی، آپ سے لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ ان کو جواب دے دیجئے، قل کہہ دیجئے، هُوَ أَذًى، وہ گندگی ہے، وہ گندا اور نقصان دہ خون ہوتا ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تم حیض کی حالت میں اپنی عورتوں سے الگ رہا کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس جگہ سے جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی، یعنی اس جگہ سے جمع کرو جہاں سے اللہ نے تمہارے لیے اجازت دی۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رکھنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا۔ معزز سامعین کرام، عورت کے بالغ ہونے کے بعد میں ایام ماہواری میں مخصوص ایام میں جو خون آتا ہے اسی کو حیض کہا جاتا ہے، لیکن عادت کے خلاف بیماری کی وجہ سے جو عورت کو خون آتا ہے اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ حیض اور استحاضہ کے الگ الگ مسئلے ہیں، حیض کا مسئلہ الگ ہے، استحاضہ کا مسئلہ الگ ہے۔ اس کے خلاف حیض کی حالت میں عورتوں کو نماز معاف ہے اور روزہ رکھنا بھی ان کے لیے ممنوع ہے، لیکن بعد میں روزوں کو قضا ان کو بھرنا ہے۔ حیض کی حالت میں جو روزہ چھوٹ جائے اس کو قضا بعد میں اس کی بھرپائی کرنی ہے۔ اور مردوں کے لیے حیض کی حالت میں سوائے ہم بستری کے بقیہ سارا چیز جائز ہے، درست ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے، کب کس موقع پر نازل ہوا، اس تعلق سے ایک حدیث سنیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 302۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ صحابہ کرام تشریف لے گئے۔ یہودی لوگ جو تھے نا، یہودی لوگ اپنی عورتوں کو جب وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی تو ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ ان کو اپنے بستروں پر بھی نہیں آنے دیتے تھے، بائیکاٹ کر دیتے تھے، الگ رکھتے تھے کہ یہ ان کو بالکل نجس سمجھتے تھے، ناپاک، کہ ایسی حالت میں ان کا برتن الگ، ان کا بستر الگ، سب کچھ الگ کر دیتے تھے۔ ایسا سلوک کرتے تھے یہودی لوگ اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ ایسا۔ تو صحابہ کرام اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم اپنی عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ تو اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ گندا خون ہوتا ہے، نقصان دہ خون ہوتا ہے۔ حیض کی حالت میں تم اپنی عورتوں سے الگ رہو، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہاں قریب نہ جانے کا مطلب ان سے جمع نہ کرو، ہم بستری نہ کرو، ایسا نہیں ہے کہ قریب ہی نہیں جانا،
یعنی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ایک ہی بستر پر لیٹنا یہ سارا چیز جائز ہے، یہاں تک کہ بوسہ بھی لے سکتے ہیں، حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو آدمی بوسہ بھی لے سکتا ہے، ساری چیزیں۔ حدیث کے الفاظ اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ تم، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تم اپنی عورتوں کے ساتھ ہر چیز کر سکتے ہو سوائے ہم بستری کے، یعنی جماع کے علاوہ ہم بستری کے علاوہ تمہارے لیے ہر چیز حلال ہے، جائز ہے، درست ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 294، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اللہ کے نبی میرے ساتھ سوتے تھے اور میرے اور آپ کے درمیان میں صرف ایک کپڑا ہوتا تھا درمیان میں، یعنی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی بستر پر سو بھی سکتا ہے، جیسا کہ یہودی ایک دم سے بائیکاٹ نہیں، بستر الگ کر دیتے، ہمارے قریب نہیں آ سکتی ہیں، کھانا پینا برتن سب الگ، بستر بھی الگ، سب کچھ، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ہر کام کر سکتے ہو سوائے ہم بستری کے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 300، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، حیض کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھانا کھاتی تھی، اور میں جس برتن سے پانی پیتی تھی، ایک ہی برتن ہوتا، جس برتن سے پانی پیتی تھی وہی برتن کا بچا ہوا پانی میں اللہ کے نبی کی خدمت میں بھی پیش کرتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی برتن سے پانی پیتے اور اس جگہ پر اپنا منہ رکھ کر کے پانی پیتے تھے جس جگہ پر میں نے منہ رکھ کر کے پانی پیا ہوتا تھا، وہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کھانے کے درمیان میں سے گوشت کے جس ہڈی کو میں نچوڑتی تھی اپنے دانتوں سے، نچوڑنے کے بعد میں پھر گوشت کا وہی ٹکڑا اللہ کے نبی کو پیش کرتی، تو آپ بھی اپنے دانتوں سے اسی جگہ پر دانت رکھ کر کے نچوڑتے جس جگہ پر میں نے دانت کو رکھ کر کے نچوڑا ہوتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، ہم اور آپ کے لیے آئیڈیل ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی نے اپنی بیویوں کے ساتھ حیض کی حالت میں کھانا کھایا ہے، پانی پیا ہے، اسی جگہ پر ہڈی کو نچوڑا ہے، یہ سارا کام بالکل درست ہے اور جائز ہے، اور یہودی لوگ اس کو نجس سمجھتے تھے، ناپاک سمجھتے تھے، بالکل بائیکاٹ کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، اس آیت کریمہ میں ہم اور آپ کو جو معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا اپنی عورتوں سے الگ رہو، یعنی جمع مت کرو، ہم بستری مت کرو، بقیہ اس کے علاوہ ہر کام تمہارے لیے جائز ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے حتیٰ یطہرنا، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ۔ یہاں پاک ہونے سے مراد مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ عورت کے حیض کا خون کا آنا بند ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے، یعنی اس سے ہم بستری کرنا جائز ہو جاتا ہے، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ عورت کا خون جب بند ہو جائے حیض کا، پھر عورت غسل کر لے تو اس کے بعد اس سے ہم بستری کرنا اس کے لیے جائز ہوتا ہے۔ تو پہلے میں علامہ ابن حزم اور دیگر ائمہ کا قول ہے، اور دوسرے میں علامہ امام شوکانی نے اس کو پسند کیا ہے کہ عورت غسل کر لے اس کے بعد اس سے ہم بستری کرنا جائز ہوتا ہے۔ لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ عورت کا جب حیض کا خون آنا بند ہو جائے اور عورت اپنے شرمگاہ کو اچھی طریقے سے صاف کر لے، بھلے ہی غسل اس نے نہیں کیا ہے لیکن وہ خون کا پورا حصہ صاف کر لے تو پھر اس سے ہم بستری کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ فَأْتُوهُنَّ فِي لفظ آیا، اس کے پاس آؤ اس جگہ سے جہاں سے اللہ نے اجازت دیا، یعنی اس کے سامنے والے حصے میں ہی ہم بستری کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اس کے پیچھے والے حصے میں ممانعت ہے، اس لیے کہ حیض کی حالت میں بھی سامنے والے حصے یعنی شرمگاہ میں تم کو روکا گیا ہے کہ اس میں تم ہم بستری نہیں کر سکتے ہو، بقیہ وہ حصہ تو ہمیشہ کے لیے ممنوع ہے، دوسرا حصہ۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو جو مسئلہ معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے بالکل الگ جو رہنا ہے، یہاں الگ رہنے سے مراد ہم بستری نہیں کرنا ہے، بقیہ ہر کام آدمی
کر سکتا ہے. بہت سارے اور دوسرے کچھ مسئلے ہیں کہ اگر کسی سے حیض کی حالت میں جمع ہو جائے بائی مسٹیک تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے، اور بہت سارے انشاءاللہ مسئلے اس آیت میں ہیں، اس کا بیان انشاءاللہ کل آئے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے. اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.